السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پیش کر رہا ہوں۔ اس حدیث مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ، طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہے، زیادہ محبوب ہے۔ من المؤمن الضعیف، کس سے زیادہ محبوب ہے، کس سے زیادہ پیارا ہے، کس سے زیادہ بہتر ہے؟ من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے، یعنی کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ رب العزت کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیارا ہے۔ جو طاقتور مومن ہوتا ہے وہ بہت سارے کاموں کو انجام دے سکتا ہے، اور جو کمزور ہوتا ہے وہ بہت سارے کاموں کو انجام نہیں دے سکتا۔ طاقتور جہاد میں شریک ہو سکتا ہے، اور دیگر بہت ساری عبادات ہیں، ان عبادات کو صحیح طور پر طاقتور مومن انجام دے سکتا ہے کمزور مومن کے مقابلے میں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حالانکہ خیر اور اچھائی اور بھلائی دونوں میں ہی ہے، یعنی چاہے مومن طاقتور ہو چاہے کمزور ہو، بھلائی ہر حال میں دونوں کے اندر ہے، اس لیے کہ وہ مومن ہے، ایمان والا ہے۔ ایک ایمان والے کی اللہ رب العزت کے نزدیک بہت ہی زیادہ قدر ہے، بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اس کا مقام ہے، مرتبہ ہے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس دنیا سے ایک رائی کے برابر بھی بچا کر کے لے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ اتنی اہم چیز ہے۔ تو بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن القوی، طاقتور مومن زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ پیارا ہے اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن سے۔ وفی کل خیر، اور ہر مومن کے اندر بھلائی ہے۔ آگے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دراصل میں اسی ٹکڑے کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں فائدہ دے، جو چیز نفع بخش ہو، فائدہ مند ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرو، اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے تگ و دو کرو۔ واستعن باللہ، اور اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو۔ ولا تعجز، اور عاجز ہو کر کے بیٹھ مت جاؤ، یعنی اگر انسان نے کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کی، جد و جہد کی اور اس کے لیے ارادہ کیا اور وہ چیز اس کو حاصل نہیں ہو پائی، تو انسان کو مایوس ہو کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ انسان کو کوشش کرنا چاہیے، اور کوشش کے ساتھ ساتھ اپنی جد و جہد کے ساتھ ساتھ اسٹرگل کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کا طلبگار بھی رہنا چاہیے، اور انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی ایسی چیز پیش آ جائے، یعنی کوئی حادثہ پیش آ جائے، تمہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ جائے، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، مگر اگر ویسا کرتا تو ویسا ہو جاتا۔ وَلَكِنْ قُلْ، لیکن یہ کہو قدر اللہ، یہ جو کچھ بھی ہوا، اچھا ہوا یا برا ہوا، یہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے ہوا، جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا تھا، وہی ہوا اور وہی ہوتا ہے۔ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ إِنَّهُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کو کر گزرتا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ یہ اگر، لو، اگر، مگر، یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ یعنی جب انسان بولتا ہے اگر میں ایسا کرتا تو ویسا ہو جاتا، اگر میں ویسا کرتا تو ویسا ہو جاتا، یعنی گویا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں، اور تقدیر پر وہ راضی نہیں، اور ہر سب چیز وہ اپنے عمل کو سمجھتا ہے، اور اس وجہ سے وہ ایسا کہتا ہے۔ جو 4 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اگر ان 4 چیزوں کو کوئی انسان اپنا لے، اختیار کر لے، تو اس انسان کو انشاءاللہ العزیز اس دنیا اور آخرت میں کامیابی ضرور مل کر کے رہے گی۔ پہلی چیز کیا ہے کہ جو چیز حاصل کرنا ہے، یعنی کامیابی حاصل کرنی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، اور ہاتھ پیر مارنے ہیں، یعنی کوشش، جد و جہد سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد بھی مانگنا ہے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی بھی کام پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی انسان کسی کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ تو پہلے خود کوشش کرے، جد و جہد کرے، اور پھر اس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا جو طلبگار ہو۔ ہر اچھے کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے شامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کامیاب ہو، دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی کامیابی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمکنار کرنا چاہتا ہے۔ تو پہلی صفت یہ کہ انسان کوشش اور جد و جہد کرے فائدہ مند چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی مدد کا خواستگار ہو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ اور تیسری چیز جو بہت اہم ہے، جو نہیں کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان عاجز ہو کر کے نہ بیٹھے، مایوس ہو کر کے نہ بیٹھے، مایوسی جو ہے انسان اختیار نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایمان والو مایوس نہ ہو، انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف کافر لوگ، نافرمان لوگ، منکر لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، کہ اپنے رب کی رحمت سے کون جو مایوس ہوتا ہے، وہی مایوس ہوتا ہے، الا الضالون، جو گمراہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی مومن مایوس نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے والا یا تو کافر ہوگا، یا اگر مسلمان ہو تو وہ گمراہ ہوگا اور اس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ انسان عاجز ہو کر کے نہ بیٹھے، مایوس نہ ہو۔ اور چوتھی چیز بہت اہم ہے، آج کل جو ڈپریشن، انگزائٹی اور غم، پریشانی، یہ اس طرح کی جو بیماریاں ہیں، اور خودکشی کی بیماریاں جو بڑھتی چلی جا رہی ہے، انسان خودکشی کر رہا ہے، نوجوان لوگ جو ہے خودکشی کر رہے ہیں، یہ خودکشی کا جو رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس جو آخری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اگر اس بات کو انسان اپنا ایٹیٹیوڈ بنا لے کہ میں جو ناکام ہوا، اگر انسان نے کوشش کی، اچھی طرح سے جو کوشش کرنا چاہیے صلاح و مشورہ کے ساتھ، اور اپنے کام کا جو انتخاب کیا ہے، اس کام کا انتخاب صحیح طریقے سے کیا، اس کے باوجود یعنی جتنے سارے لوازمات ہیں کامیابی کے یا کسی کام کو کرنے کے، وہ سارے لوازمات جو اختیار کیا، اس کے باوجود اگر ناکامی مل گئی، اس کے باوجود ایسی کوئی ناپسندیدہ چیز کا سامنا کرنا پڑ گیا، تو پھر یہ ایٹیٹیوڈ بندے کا ہونا چاہیے کہ یہ جو ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، اللہ تعالیٰ کی مرضی ایسی تھی، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہی کچھ لکھا تھا، اس لیے ایسا ہوا ہے۔ یہ ایٹیٹیوڈ انسان کو ایک طرح سے راحت فراہم کرتا ہے، جب انسان یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے میرے ساتھ، اچھا یا برا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، تو پھر انسان کو جو ہے راحت محسوس ہوتی ہے، اور انسان کو جو ہے انسان ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا ہے، مایوسی کا شکار نہیں ہوتا ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ اور اگر انسان جو ہے یہ کہتا ہے کہ یہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، ویسا کرتا ویسا ہو جاتا، اور اسی چیز کو اپنے ذہن پہ سوار کر لیتا ہے، تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانی کا، انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ذہنی تناؤ کا، مینٹل اسٹریس کا جو شکار ہو جاتا ہے، بہت ساری جو جسمانی اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کو جو کچھ حاصل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس کے بارے میں دو ہی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ حاصل ہوا وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا، اور جو کچھ حاصل نہیں ہوا وہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتا تک بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، یہ ہماری تھنکنگ ہونی چاہیے۔ جب یہ تھنکنگ ہوگی، یہ ایمان ہوگا، تو پھر انسان جو ہے انگزائٹی کی طرف، ڈپریشن کی طرف اور اسٹریس کی طرف نہیں جائے گا، وہ ذہنی تناؤ کی طرف نہیں جائے گا، اس کو سکون جو ہے حاصل رہے گا، وہ پریشانیوں سے دور رہے گا۔ حالانکہ وہ کوشش بھی کرے گا، جد و جہد بھی کرے گا، اگر ایک بار ناکام ہوا تو دوسری بار کوشش کرے گا، دوسری بار کوشش اگر وہ ناکام ہوا تو تیسری بار کوشش کرے گا، اور جو برابر نرنتر کوشش کرتا رہتا ہے وہ کبھی نہ کبھی کامیابی حاصل کر کے رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارشاد فرما دیا قرآن کے اندر کہ جو انسان کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے،
تو اس کی جد و جہد کا نتیجہ، اس کی کوشش کا نتیجہ اس کو مل کر کے رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات 100% درست ہے، اس کی بات نادرست تو ہو ہی نہیں سکتی، غلط تو ہو ہی نہیں سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ کی بات درست ہے تو جو انسان کوشش کرے گا، ایک بار ناکام ہوگا، دوسری بار جو ہے کامیاب ہو جائے گا، دوسری بار ناکام ہوگا، تیسری بار کامیاب ہو جائے گا۔ کبھی نہ کبھی تو کامیابی ضرور مل کر کے رہے گی۔ کامیابی ہر اس شخص کو ملتی ہے جو اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جس نے دروازہ کھولا ہی، جو باہر نکلا ہی نہیں ہے، جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کون سی کامیابی ملے گی؟ تو یقین کرتا ہوں کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی اور اس کے تناظر میں جو چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔